अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात साल 2024 के इख्तिताम तक भी कम नहीं हो सकी और यूं पीटीआई के लिए 2024 भी चैलेंजेस से भरपूर रहा। साल की सबसे अहम डेवलपमेंट का आगाज़ 13 जनवरी की रात को हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जब बल्ले का निशान छीना गया। और ये बुरी खबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जब काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। यानी इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा था जो प्रॉपर एक फरीक की सूरत में पीटीआई के अगेंस्ट आ खड़ा हुआ था, अभी भी है, और उसकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए वो मुतनाज़ा फ़ैसला सुनाया जिसकी तसीह शायद अदलिया को करनी पड़ेगी। आज कर लें, 5 साल बाद कर लें, 10 साल बाद कर लें, लेकिन इस फैसले ने मुल्क में सियासी अफरा तफरी की वो बुनियाद रखी थी जो शायद रजीम चेंज ने भी ना रखी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी ना किसी मौके पे ये फ़ैसला रिवर्स करना पड़ेगा। अभी भी अदलिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद हमारे फ़ैसले की गलत तशरीह की गई है, वॉट एवर जो कुछ भी है। अदलिया अभी भी समझती है कि वो फ़ैसला गलत था। चूँकि सबके मुफाद जुड़े हुए थे इसलिए सब खामोश रहे, और पीटीआई उस टाइम मुश्किल वक्त में थी, अभी भी है, तो सब देखते रहे तमाशा के क्या हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। आदो इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया, हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई, हमसे इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे, इससे करप्शन की इब्तिदा होगी। पीटीआई के लिए दूसरा अहम तरीन मरहला 8 फरवरी के इंतखाबात में बगैर बल्ले के निशान हिस्सा लेना था, वो भी एक ऐसे वक्त में जब पूरा निज़ाम पूरी कुव्वत से पीटीआई के खिलाफ खड़ा था। वेबसाइट बंद कर दी गई, कागजात नामजदगी छीने गए, जो माहौल था वो सब आपने देखा, डिटेल में नहीं जाता। इमरान खान भी मैदान में नहीं, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं, मतलब कप्तान भी नहीं, नायब कप्तान भी नहीं, और इसके साथ साथ पीटीआई से जुड़े मुल्की सियासत के कई अहम चेहरे इलेक्शन 2024 के मंजरनामे से गायब कर दिए गए। पार्टी में एक अजीब किस्म की कैफियत थी, लीडरलेस एक मूवमेंट चल रही थी, इंतखाब होने को था, बिल्कुल सर पे था, जिसने मेन फैसले करने थे वही जेल के अंदर था, यानी इमरान खान, और किसी को नहीं पता था कि कैसे इन इंतखाबात में हिस्सा लेना है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए बहुत कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट तक भागदौड़ हुई, लेकिन ये एक डरावना ख्वाब साबित हुआ पीटीआई के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म मिला, लेकिन उस हुक्म की अदूली कुछ इस तरह से हुई कि वो मंजर हमारा मजाक बन गए, जमहूरी तारीख का क्या कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने सोशल मीडिया के महाज पर अपने तमाम वसाइल मुतहर्रिक कर दिए, चाहे कोई वॉलंटियर था, चाहे कोई पार्टी के साथ काम करने वाला बंदा था, हर कोई एक्टिव नजर आया। और वोटर्स को टेलीफोन कॉल पर इलेक्शन के सिंबल बताने से लेकर मुल्की तारीख के पहले ऑनलाइन जलसों तक पीटीआई ने वो सब कर दिखाया जो दूसरी जमातों के लिए महज एक ख्वाब था, या शायद आने वाले इलेक्शन तक रहेगा। अभी तक वो उसको मैच नहीं कर सके जो पीटीआई की जो टीम थी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने जो कमाल किया था इलेक्शन सिंबल पहुंचाने वाला। वो मुझे याद है, एक वेबसाइट बनाते थे वो बंद, दूसरी बनाई वो बंद, फिर किस तरह से वो लोगों तक एक इनोवेशन उन्होंने लाई कि इमरान खान के अकाउंट से वो सिंबल्स पहुंचने लगे, तो लोगों ने एक्सेस हासिल कर ली थी सामाओ जैसे भी। इस दौरान मेरे समेत, मुझे आज ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि मेरे समेत बहुत सारे लोगों का ख्याल था, एक तो था ना पीटीआई का बिल्कुल एंटी ग्रुप, दूसरा जो हामी ग्रुप था वो भी ये समझता था कि शायद इंतखाबी निशान खो देने की सूरत में पीटीआई ज़्यादा नशिस्तें हासिल नहीं कर सकेगी, क्योंकि गांव देहातों में इलेक्शन सिंबल जब नहीं पहुंचेगा तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा कि किस कैंडिडेट को वोट डालना है। मगर पीटीआई का वोटर शायद किसी और ही मूड में था, वो फैसला कर चुका था, उसने इलेक्शन से पहले सिंबल याद कर लिए थे। मैंने खुद सर्वेज किए जा के मुख्तलिफ इलाकों में, मैंने लोगों से पूछा कि आपको सिंबल याद है, तो उन्होंने फ़ौरन बताया कि क्या क्या सिंबल है। बुजुर्गों ने बताए, ख़वातीन ने बताए, मतलब सबको याद हो चुके थे। तो इसी तरह सबके अंदाजे गलत साबित हुए और 8 फरवरी को अवाम एक कौम की सूरत घरों से निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नाकाबिले यकीन कामयाबी दिलाई जिसका ऑपोजिशन जमातों ने शायद तसव्वुर भी नहीं किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के सामने आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर, और यहाँ पर नौजवान झंडे लेकर पहुंच चुके हैं। टीवी चैनल्स चीख चीख कर बता रहे थे कि पीटीआई जीत रही है, पीटीआई के बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, एक के बाद एक कैंडिडेट आगे, एक के बाद एक जो बड़ा पिलर था सियासत का वो तहस नहस होता दिखाई दे रहा था। ये भी हार गया, वो भी हार गया, जितने बड़े बड़े नाम थे, इलेक्टेबल्स की सियासत उस वक्त दफन हो रही थी टीवी चैनल्स के ऊपर, ये मंजर था।
لیکن اس دوران انتخابی نتائج کی غیر معمولی تاخیر کے باعث پھر وہ ہونے لگا جس کا سب کو خدشہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے یا ہوگی، اور پھر اچانک سے پتہ چلا اگلے دن کے ٹی وی پر جیتنے والے جتنے بھی امیدوار تھے وہ فارم 47 میں ہارتے ہوئے نظر آنے لگے، جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ تو بھرپور مینڈیٹ تو ملا پی ٹی آئی کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مبینہ دھاندلی میں بدلے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے انتخابی نتائج کو رد کر دیا، اور اس دوران ہوئی وہ میگا پریس کانفرنس جتنی بڑی لیول کی پریس کانفرنس ابھی تک پی ٹی آئی ارینج نہیں کر سکی، یعنی مدر آف آل پریس کانفرنس جسے کہا جا سکتا ہے، وہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بٹھایا گیا اور فارم 47 کے سارے ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے۔ اس دوران ملک گیر مظاہرے شروع ہوئے، الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا معاملہ، تو عدالتی اور سیاسی محاذ پر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ برقرار رہی، اور یہ سارے کبھی ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت، کبھی تیسری، پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ گرفتار، کارکنان گرفتار، بیچارے کبھی انسداد دہشت گردی کی عدالت جا رہے ہیں تو کبھی کون سی عدالت، کبھی کون سی، تو یہ پورے سال میں ماحول جو ہے وہ ایسے ہی بنا رہا۔ اس دوران عمران خان کی ایک کے بعد ایک کیس میں جو سزا سنائی گئی تھی نا 31 جنوری کو پچھلے سال 2023 کی سرد راتوں میں رات گئے عدالتیں لگا کے، وہ ساری سزائیں ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں اور کیسز اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے ریت کی دیوار ثابت ہونے لگے۔ پہلے سائفر اڑا، پھر توشہ خانہ گیا، پھر عدت کیس میں بھی سنائی گئی سزائیں ختم ہو گئیں، لیکن متعدد کیسز کے باوجود چونکہ بیک ٹو بیک اتنے کیسز کیے گئے تھے 100 سے زائد، تو عمران خان کی جیل سے باہر آنے کی کوئی صورت ابھی تک پورے اس سال کے دوران نہیں بن سکی۔ پھر مینڈیٹ کی واپسی کے معاملے پر عمران خان کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کی منصوبہ بندی کی، جگہ جگہ پر ریلیاں نکلی، جلسے جلوس رکاوٹوں کے باوجود بھی ہوئے، تو پارٹی کو جزوی طور پر کامیابی رہی، لیکن حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے اور مسلسل کریک ڈاؤن کے باعث کارکنان کے درمیان یا پولیس کے درمیان ایک محاذ آرائی کی سی کیفیت جاری رہی، کیسز بنتے رہے، ضمانتیں ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا، تو پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل ٹائم رہا۔ مسلسل احتجاج سے تنگ آ کر 15 جولائی کو حکومت نے پی ٹی آئی پر بحیثیت سیاسی جماعت پابندی کا اعلان بھی کر دیا کہ ہم جناب پابندی لگانے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ بعض سٹیک ہولڈرز کا اتفاق نہیں ہو سکا یا واٹ ایور، وہ نہیں ہو سکا۔ اس دوران پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ نے عمران خان سمیت جتنے بھی اسیر کارکنان ہیں یا ان کے خلاف مقدمات ہیں، اس کے خلاف قومی اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا۔ پہلے ایوان کے اندر شدید احتجاج ہوا اور اس کے بعد پھر ایوان کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا گیا۔ عمران خان زندہ باد، شاہ محمود قریشی زندہ باد، مراد سین زندہ باد، عمر چیمہ زندہ باد، قاسم سوری زندہ باد۔ اس دوران لگ بھگ 1.5 سال کے بعد پہلی مرتبہ وہ موقع آیا جب پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت خیبر پختونخوا سے ہٹ کر کہیں پہ جلسہ کرنے کی اجازت ملی، اور یہ موقع تھا 8 سپٹمبر کا، جب پی ٹی آئی نے مشروط اجازت ملنے کے بعد اسلام آباد کے علاقے سنجانی میں جلسہ کیا اور عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ دہرایا۔ لیکن 11 سپٹمبر کو کچھ ایسا ہوا جس نے پھر ماحول خراب کیا، یعنی اس جلسے میں کی جانے والی تقاریر کے رد عمل میں یا واٹ ایور جو بھی ہے، اس وقت تو یہی لگا پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ سے گرفتاریاں ہوئیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید شروع ہو گئی کہ ارکان کو اسمبلی کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سیاسی مزاحمت جاری رہی اور عمران خان کی رہائی کے لیے 3 مرتبہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کیے گئے، جس کا ہر بار اختتام کسی نہ کسی ڈرامائی صورتحال میں ہوا۔ کبھی کارکنان نے لیڈرشپ کو برا بھلا کہا، کبھی آپس کے جو اختلافات ہیں وہ ہیڈ لائنز میں رہے۔ اس دوران علی امین گنڈا پور کی جو ممکنہ گرفتاری کی خبریں، پھر پورے اسرار طریقے سے ان کا اچانک سے بچ نکلنا، یہ بھی ہیڈ لائنز میں رہا، اور اس نے کافی ابہام پیدا کیے رکھا کہ چل کیا رہا ہے پی ٹی آئی اور جو باقی فریقین ہیں ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی کے لیے ایک اور امتحان 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں سامنے آیا، جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ عدلیہ کے اختیارات سے متعلق ایک 26ویں آئینی ترمیم کی جائے۔ پی ٹی آئی نے عمران خان کی ہدایت پر اس ترمیم کو روکنے کے لیے سیاسی طور پر کافی مزاحمت کی، مولانا سے ملاقاتوں کے کئی دور ہوئے، لیکن حکومت 20 اکتوبر کو یہ ترمیم پاس کرانے میں کامیاب رہی، جس کے رد عمل میں عمران خان نے حکومت کے خلاف ایک فائنل
کال دینے کا اعلان کیا جس میں 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی، سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ سارے مطالبات شامل تھے، اور کارکنان سے کہا کہ وہ 24 نومبر کو ڈی چوک پہنچے اور تب تک وہیں پر رہیں جب تک اگلی ہدایات نہیں آ جاتی یا حکومت مطالبات نہیں مان لیتی۔ اس فائنل کال کے اوپر عمل درآمد تو ہوا، لیکن اختتام تک حالات سنبھلنے کی بجائے مزید کشیدہ ہو گئے، اور اس بار ایسے کشیدہ حالات ہوئے کہ فریقین کے درمیان یعنی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان الزامات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، الزام تراشی ادھر سے بھی اور جواب ادھر سے بھی۔ تو ایک ہفتے 10 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر فائنلی پاکستان تحریک انصاف نے ایک لمبے عرصے کے بعد حکومت سے بامقصد مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ عمران خان نے ایک کمیٹی قائم کی اور کہا کہ اگر حکومت چاہے تو اس کمیٹی سے بات چیت کر سکتی ہے، اور اگر سنجیدگی نہ دکھائی گئی تو سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ حکومت نے جواب میں ایک کمیٹی بنائی جس کا پہلا اجلاس 23 دسمبر کو ہوا۔ ابھی اس میں سے کوئی آؤٹ کم سامنے نہیں آیا۔ 2 جنوری کو اس کا دوسرا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے، بلکہ سیاسی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایسا بریک تھرو ہو جس سے سیاسی عدم استحکام میں کمی آئے۔ لیکن اس دوران عمران خان کی جانب سے بار بار یہ سگنلنگ کی جا رہی ہے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت یا بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کے نتیجے میں اپنی رہائی نہیں چاہتے، کیونکہ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، اور 2029 تک موجودہ سیٹ اپ چلتا رہے اور عمران خان اس میں رکاوٹ نہ پیدا کریں، جبکہ عمران خان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ایسی کسی ڈیل کو قبول نہیں کریں گے، اور ان کی رہائی کے بعد جو پہلا سٹیپ ہے وہ عام انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ عمران خان ابھی تک اس پہ قائم ہے۔ انہی مذاکرات کے دوران پی ٹی آئی کے 100 سے زائد کارکنان کو ملٹری کورٹ سے 9 مئی واقعے کے تناظر میں سزائیں بھی ہوئی ہیں، 10 سال تک یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، جسے تحریک انصاف نے عدالتی فورمز پر چیلنج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو یہ تھا پورا سال کا ایک ریوائنڈ سمجھ لیں، یا ایک پورا اوور آل ریویو کہ کیا کیا کچھ ہوا، کیا مین ہائی لائٹس تھے۔ اگر کوئی رہ گئی ہیں تو وہ آپ ضرور بتائیے گا۔